چنانچہ فقہا یہ فرماتے ہیں نا کہ جو آدمی مسجد حرام کے اندر ہے تو عین قبلہ کعبہ چونکہ بالکل اس کے سامنے ہے تو عین قبلہ جو کعبہ ہوگا وہی اس کا قبلہ ہوگا، عین کعبہ، اس سے انحراف جائز نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد حرام سے باہر ہے، تو اس کا قبلہ جہت کعبہ ہوگی، جہت کعبہ۔ اور جو لوگ مکہ مکرمہ سے بھی بالکل باہر ہیں تو ان کا جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام کی جہت ہوگی، تو مسجد حرام کی جہت کو لیں گے۔ اور جو نمبر 4، جو آدمی بالکل دور ہے اور ان کو جہت کعبہ، جہت مسجد حرام کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو عین کعبہ کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو ان کے لیے پھر تحری کرنی ہوگی، کیونکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی ہو تو وہاں تم اللہ کو پاؤ گے، وہاں تم اللہ کو پاؤ گے۔ تو اب جہاں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی جس طرح بھی تم منہ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبلہ کا انتقال ممکن ہے، جیسے تحویل کعبہ 16-17 مہینے جو بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ پھیرنے کا حکم ہوا، اور یہ جو ابھی میں نے قبلہ کے اعتبار سے 4 صورتیں آپ کے سامنے رکھی، اس سے پتہ چلا کہ قبلہ میں انتقال ممکن ہے، تو تبھی ہم نے اس کو لے لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن کپڑوں میں انتقال ممکن نہیں ہے کہ ایک کپڑے ایک وقت میں آپ طہاری کر کے پاک کہیں اور دوسرے میں اس کو ناپاک کہیں، ایک میں پاک کہیں ناپاک کہیں اور دوسرے میں اسی کو پاک کرنا شروع کر دیں، تو گندگی تو ایک کپڑے سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اس پر نہیں آئیں گے۔ اور آخر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پر یہ فرما دیا ہے وَعَلَى هَذَا مسائل الجامع الکبیر فی تکبیرات العید، کہ عیدین کی تکبیرات کے حوالے سے بھی کچھ بات ہے، اس کو بھی یہاں پر، اس مسئلے کو بھی یہاں لگایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو قبلے کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، کپڑے والے مسئلے کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس میں بھی انتقال ممکن ہے، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اجتہادی مسئلہ میں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک مسئلے پر عمل کر رہا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ دلائل کی روح سے زیادہ راجح ہو گیا تو وہ دوسری طرف رجوع کر گیا، اس میں بھی رجوع ممکن ہے۔ ائمہ فقہاء نے بھی بہت سارے مسائل میں رجوع کیا ہے، اپنے مسائل سے بھی اور دوسروں کے مسائل کی طرف بھی۔ اچھا، مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ ہے کہ عیدین کی تکبیریں کل 13 ہیں، 3 اصلی ہیں، ایک تکبیر تحریمہ کی 2 رکعتوں میں رکوع والی 2 تکبیریں، تو 3 اصلی ہو گئی، 10 جو ہیں وہ زوائد ہیں، ان میں سے 5 پہلی رکعت میں، 5 دوسری رکعت میں، اور دونوں رکعتوں میں قرات سے پہلے ہم یہ تکبیرات کہیں گے۔ لیکن یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لے لیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ ہے کہ کل تکبیرات 9 ہیں، 3 اصلی ہیں، اسی ترتیب سے 6 تکبیرات زائدہ ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اس کو احناف نے لیا ہے۔ اب ہمارے نزدیک پہلی رکعت میں ثنا کے بعد فاتحہ سے پہلے 3 تکبیرات پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں قرات سے کے بعد اور رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں صورت مسئلہ یوں بنے گی کہ ایک آدمی ہے، اس نے آدمی مجتہد ہے، اس نے اجتہاد کیا اور پہلے زور کی اس نے کیا کہتے ہیں اس کو عید کی پہلی رکعت اس نے پڑھی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کے مطابق 5 تکبیرات زائد کہیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا تو اجتہاد اندر ہی اندر چلتا رہا، یہاں تک کہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عبداللہ بن مسعود کا قول زیادہ راجح ہے دلائل کے اعتبار سے، وجوہ ترجیح اس کی زیادہ ہے۔ اب جب یہ اس طرف رجحان کر گیا یہ مجتہد، تو اب مجتہد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری رکعت میں بھی عبداللہ بن عباس کے قول پر عمل کرتے ہوئے 5 تکبیرات کہے، اب عبداللہ بن مسعود کے قول پر وہ عمل کرتے ہوئے 3 تکبیرات زائد کہے گا، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ انتقال ممکن ہے اور مجتہد بھی ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے۔ یہ مجتہد کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، مقلد کے نہیں، مقلد تو بس پابند ہے، کیونکہ اس کو وہ شعور، وہ ادراکی قوت ادراکیہ مدرکہ اس کو حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے احناف سے جب دلائل کے ساتھ 6 تکبیرات زائدہ کا اور خاص طریقہ کار جب معلوم ہو گیا تو اب اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ یہ بیچارہ کیا سوچ فکر کر کے تحریک کر کے معلوم کرے گا، یہ تو مجتہد کا مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا۔ اب اسی مسئلے کو لیجئے، یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں کہ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا كَانَ مَعَ الْمُسَافِرِ إِنَاءَانِ طَاهِرٌ وَنَجَسٌ، جب مسافر کے پاس 2 برتن، ایک پاک ناپاک، ایک دوسرا ناپاک، لا يتحرى بينهما بل يتيمم، تو تحری شرعی نہیں کرے گا، تیمم کرے گا، کیونکہ اوپر اس کے مافوق جو ہے وہ دلیل موجود ہے شرعی قیاس سے اوپر کی۔ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ طَاهِرٌ وَنَجَسٌ، اور اگر نجس اگر 2 کپڑے ہیں، ایک طاہر ایک نجس ہے، يتحرى بينهما،
آپ بالکل ننگا ہو کے پڑھنا یہ بھی ایک عیب فاحش ہے، تو لہٰذا آپ طہاری کرے گا، اوپر کوئی دلیل بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں طہاری جائز نہیں ہے، طہاری کرے گا۔ لأن للماء بدلا، کیونکہ پانی کے لیے بدل موجود ہے، وہ تراب اور وہ مٹی ہے، یعنی فتیمموا صعیدا طیبا، وليس للثوب بدل يصار الیہ، اور کپڑے کے لیے کوئی بدل نہیں ہے کہ اس کی طرف پھیرا جا سکے، لہٰذا طہاری کرے گا۔ فثبت بهذا ان العمل بالرأی، پر ثابت ہو گیا کہ اس سے کہ عمل بالرأی، عمل رائے اور قیاس کے ساتھ اس وقت کا ہوگا انما یکون عند انعدام دلیل سواہ شرعا، کہ جب اس کے اوپر کی کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو۔ ثم اذا تحرى، پھر جب تحری کر چکا و تأکد، اور اس کو عمل پختہ بھی کر چکا، تحری اپنی تحری کو بالعمل، عمل کرنے کے ساتھ، یعنی اس نے نماز بھی پڑھ لی، لا ينتقض ذلك، اب یہ اگلی نماز میں جا کے یہ تحری مؤکد کو نہیں ٹوٹے گی، یہ بھی مجرد تحری، محض تحری کے ساتھ، کہ اگلی نماز میں جا کے پھر تحری کر کے کہے جی وہ تو دوسرا کپڑا تھا، وہ غلط ہو گیا، تو اگلی نماز میں محض تحری اس پہلی تحری کو نہیں توڑے گی، کیونکہ پہلی تحری عمل یعنی نماز پڑھنے کے ساتھ، ظہر کی نماز پڑھنے کے ساتھ مؤکد پختہ ہو چکی ہے، سٹیمپ لگ چکی ہے، اور اس میں انتقال بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک کپڑا پہلے نجس تھا اور اب اس سے نجاست گویا نکل کے دوسرے کپڑے میں چلی گئی ہے، انتقال بھی ممکن نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی نص موجود ہے۔ وَبَيَانُهُ، اور اس کا بیان فیما اذا تحرى بین ثوبین، جب دو کپڑوں کے اندر اس نے تحری کی، وصلی الظہر بأحدہما، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ لی، ثم وقع تحری، پھر واقع ہو گئی اس کی تحری عند العصر، عصر کے وقت، علی الثوب الآخر، دوسرے کپڑے کے اوپر، لا یجوز، ولا جائز نہیں اس کے لیے، یصلی العصر بالآخر، کہ عصر کی نماز پڑھے دوسرے کے ساتھ، لأن الاول، کیونکہ اول جو کپڑا ہے، تأکد بالعمل، اس نے نماز پڑھنے کے ساتھ، عمل نماز کے ساتھ اس کو موقع سٹیمپ لگا دیا، پکا کر دیا، وہ گویا حجت شرعیہ بھی بن گئی، فصار کا اتصال الحکم بالقضاء فلا یبطل، بس یہ باطل نہیں ہوگی اگلی نماز میں جا کے بھی مجرد تحری، محض تحری کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہذا بخلاف، اور یہ بخلاف ہے اس کے اذا تحری فی القبلہ، جب وہ تحری کر لے قبلہ میں چونکہ انتقال ممکن ہے اس لیے اس میں دوسری تحری کو لیا جا سکتا ہے، ثم تبدل رأیہ، پھر اس کی رائے تبدیل ہو گئی، ووقع تحری علی جہت اخری، تحری اس کی دوسری جہت پر چلی گئی، توجہ الیہ، متوجہ ہو جائے اس دوسری جہت کی طرف، لأن القبلۃ مما یحتمل الانتقال، کیونکہ قبلہ ایسی چیز ہے کہ جو احتمال رکھتا ہے انتقال کا، کہ فامکن نقل الحکم، پس ممکن ہے یہاں پر حکم کا نقل کرنا، بمنزلت نسخ النسی، اس بمنزلہ اس کے کہ جیسے نسخ کا نسخ ہو گیا ہے، نسخ کیا ہو گیا، نسخ ہو گیا، گویا پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرے والا تحری کے ذریعے سے ناسخ ہو رہا ہے، یہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ انتقال ممکن ہے، جہاں انتقال ممکن نہ ہو وہاں پہلے عمل کرنے کے ساتھ حجت شرعیہ خود ناسخہ بن جاتی ہے، تو اب وہ دوسری چیز آ کر اس کو منسوخ نہیں کر سکتی، یہاں انتقال ممکن ہے تو بعد والی تحری ناسخ بن سکتی ہے پہلے والے کے لیے۔ وعلی ھذا، اسی پر ہم کہتے ہیں مسائل الجامع الکبیر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جامع کبیر میں وہ جو مثالیں دی گئی ہیں، فی تکبیرات العید، عید ان کی تکبیرات میں، وتبدل رأی العبد، اور بندے کی رائے وہاں تبدیل ہو جائے، بندے سے مراد مجتہد ہے، کما عرف، جیسے کہ فروعی مسائل میں ایسا جانا پہچانا معاملہ ہے کہ فروعی مسائل میں آدمی ایک چیز سے دوسری طرف رجوع کر لیتا ہے، جب اس کے سامنے دلائل دوسرے کے زیادہ راجع آ جائیں۔ یہ کس کا معاملہ بیان ہو رہا ہے؟ مجتہد کا، مقلد کا نہیں، مقلد تو پابند ہے، اس کے پاس تو شعور ہے ہی نہیں کہ وہ تبدیلی کر سکے یا ایک چیز سے دوسری طرف رجوع کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے انشاءاللہ العزیز ہم البحث الرابع فی القیاس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کو مکمل کر دیا ہے، آگے قیاس کو انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں ہم۔